السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اس ویڈیو میں، اس کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ارطغرل غازی کے دشمنوں نے، جو کہ کارہ جسار کے قلعے میں اور خود ارطغرل کے قبیلے میں موجود ہیں غدار، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کوپیک جو کہ انتہائی غدار قسم کا آدمی ہے، اور وہ ہر وقت اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیغام کارہ جسار کے قلعے میں پہنچائے اور اس سے ارطغرل کو نقصان پہنچے، اور اس کی ہم وقت یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ ارطغرل کو کسی نہ کسی طریقے سے مارتے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ارطغرل جا رہا ہے اپنے امیر کے حکم پر، اور اس کو وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ وہ دشمن کی چال میں پھنس جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس کا حکیم اس کا قتل ہو جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دشمن چاروں اطراف سے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق جیسا ہی اوپر کو اٹھتا ہے تو وہ جس کو اس نے پکڑا ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ کے اس کو شہید کر دیتا ہے، اس کی گردن کو کاٹ دیتا ہے۔ اور یہ خبر جب ارطغرل کے بادشاہ تک پہنچتی ہے تو وہ حکم دیتا ہے اپنے سپاہیوں کو کہ وہ اس چال کی حقیقت کا پتہ کریں کہ یہ کس دشمن کی چال ہے، اور یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، اور وہ اس کو ارطغرل کو ڈھونڈنے پر لگا دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ سردار کوپیک جو ہے، سعادتین کوپیک جو ہے، اس کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ اس کی شادی، اس کا نکاح نہیں ہوا، اور وہ اپنی منگیتر کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور جب اس کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جاودر قبیلے کی سردار، اس کا نکاح سردار ارطغرل نے اپنے ہی ایک جاندار آفیسر، نڈر آفیسر سے کروا دیا ہے، تو وہ اس کو اس بات کا، کوپیک کو اس بات کا بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ کوپیک اسلحان خاتون کو کہتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو نہ مارا تو آپ کے ساتھ میں بہت ہی برا کروں گا۔ وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ میں آپ کی جان کا دشمن بن جاؤں گا، اور آپ جیسا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کوپیک اسلحان خاتون کو کس طرح شدید زخمی کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کو مار دیتا ہے۔ سعادتین کوپیک جو کہ انتہائی غدار قسم کا آدمی ہے، وہ اسلحان خاتون کو مار دیتا ہے، اور یہ وہ حالات ہوتے ہیں جب ارطغرل دشمن کی چال میں پھنسا ہوتا ہے اور دشمن اس کو مردہ حالت میں ایسے سمجھتا ہے کہ جیسا میں نے اس کو ارطغرل کو مار دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کے رکھا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ تمام قبیلے کے لوگ ارطغرل کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں۔ جیسا ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ جنگل میں ان کا دشمنوں کی چال میں پھنس گئے تھے، تو وہ ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جنگل میں جاتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف زخمی پڑے ہوئے ہیں، بمسی اور اسی طرح سامسا اور اسی طرح بہت سے دوسرے ان کو زخمی حالت میں ملتے ہیں۔ وہ ان کو قبیلے میں لے آتے ہیں۔ قبیلے میں لانے کے بعد وہ ارطغرل کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار دھندار وہ اپنے تمام سپاہیوں کو لے کر اس جگہ کی طرف جاتا ہے جہاں پہ سردار ارطغرل کے ساتھ اس کے دشمنوں نے لڑائی کی تھی، اس کو جال میں پھنسایا تھا۔ اس طرح ان کو سردار ارطغرل کی زرہ ملتی ہے، ایک انگوٹھی ملتی ہے،
نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ سردار ارطغرل ان کو نہیں ملے گا، وہ ویسے ہی قبیلے میں آ جاتے ہیں اور ایک سڑی ہوئی لاش جس کو دشمنوں نے آگ لگا دی تھی اس کی شناخت نہیں ہوتی اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سردار ارطغرل کی لاش ہے۔ اس کو وہ سردار ارطغرل کی لاش سمجھ کر دفنا دیتے ہیں۔ سردار ارطغرل کو ایک آدمی، آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ جو بات بتانے والا ہوں میں، دیکھیں گے کہ ایک آدمی وہ اچانک اس ڈرامے میں آتا ہے اور سردار ارطغرل کو لے جاتا ہے اپنے ساتھ اور اس کی اچھی طرح سے مرہم پٹی کرتا ہے اور اس خیال رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ 3-4 ایپیسوڈ گزرنے کے بعد اچانک سردار ارطغرل کی ڈرامے میں انٹری ہوتی ہے سیزن نمبر 4 میں، اور وہ اپنے قبیلے کے آ کر حالات دیکھتا ہے۔ قبیلے کے حالات دیکھتا ہے کہ ہر طرف افراتفری پڑی ہوئی ہے اور امیر سعادتین کو پیک اس کی چال کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنے سلطان کو بتاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چال سعادتین کو پیک کی ہے، اور اس کو وجہ بھی بتاتا ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعادتین کو پیک اور سلطان آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اور پھر انتہائی چالاکی سے وہ سلطان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جب یہ سارا ماجرا سردار ارطغرل دیکھتا ہے کہ سلطان کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے زہر دے دیا ہے، وہ سلطان کے ملازموں کو بلاتا ہے، اس کے سیکورٹی والوں کو بلاتا ہے اور اس کو حکیم کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ سردار حلیمہ سلطان کو ارطغرل سردار حلیمہ سلطان کو ملتا ہے اور اس کو ساری صورتحال بتاتا ہے کہ کس طرح دشمنوں نے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، کس طرح وہ دشمنوں کے جال میں پھنس گئے تھے۔ اور سردار ارطغرل کو وہ سین یاد آتا ہے جب اس نے حلیمہ سلطان اس کے بھائی اور اس کے باپ کو دشمنوں کے جال سے بچایا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب ویڈیو آگے بڑھتی ہے تو سردار ارطغرل کا پھر دشمنوں سے مقابلہ ہو جاتا ہے۔ حلیمہ سلطان یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ سارے لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ سردار ارطغرل کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر حلیمہ سلطان خود